تو قرآن کریم یہاں یہ فرما رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں تمہارے ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے اور زیادہ سے زیادہ راحتیں حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ ملذت حاصل کرنے کی دوڑ میں تمہیں غافل بنا رکھا ہے۔ الحاکم کے معنی تمہیں غافل بنا دیا ہے۔ کس چیز نے بنا دیا ہے؟ کہ تم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہو کہ کس طرح میرا مال بڑھ جائے، کس طرح میری آرام بڑھ جائے، کس طرح میری لذت بڑھ جائے، ساری تمہاری دوڑ دھوپ اس پر لگی ہوئی ہے، اور جو اصل منزل ہے اس سے تم غافل ہو گئے ہو۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی دوڑ دھوپ میں، اسی فکر میں، اسی سوچ بچار میں آخر مکار تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہم خود اپنے آنکھوں سے، ہاتھوں سے کتنوں کو مٹی دیتے ہیں، کتنے کو جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات نوجوانی میں چلا گیا، بچپن میں چلا گیا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مٹی قبروں میں اتارتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، لیکن کبھی بس یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو یہ چلا گیا، بس ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن مجھے بھی یہی حالات پیش آنے ہیں، کوئی اور میری نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی اور مجھے قبر میں رکھے گا، کوئی اور مجھے مٹی دے گا۔ اس کا خیال ہاتھ جھاڑ کر، یہ خیال جھاڑ کے ہم قبرستان سے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر نے غافل کر دیا ہے۔ غافل کس چیز سے کر دیا ہے؟ آخرت سے، اپنی اصل منزل سے، اپنے اصل وطن سے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو۔ حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ارے بھائی، ہم نے تم کو جو دنیا میں بھیجا تھا وہ اصل میں تمہارا اصل مقصد تھا بندگی۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو ہم نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ بندگی صرف جو چند ظاہری عبادات ہیں ان کی حد تک محدود نہیں ہے۔ بندگی کے معنی یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اور جس جگہ بھی کام کر رہا ہو وہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو۔ انسان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہے، بازار میں بھی مسلمان ہے، حکومت کے ایوانوں بھی مسلمان ہے، گھر میں بھی مسلمان ہے، دوستوں عزیزوں سے تعلقات قائم کرتے وقت بھی مسلمان ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھیج دی ہے۔ تجارت کرو تو کیسے کرو، گھر والوں کے ساتھ ملو تو کیسے ملو، حکومت کرو تو کیسے کرو، دنیا کی جتنی انسان کی حاجات ہیں اور جتنی دنیا کے اندر انسان کام کرتا ہے ان سب کے بارے میں روشنی عطا فرما دی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات میں۔ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ نور آ گیا ہے۔ کون سا نور؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی سنت کا نور، آپ کے ارشادات کا نور، آپ کے قول و فعل کا نور، اور ساتھ میں کتاب مبین آ گئی ہے یعنی قرآن کریم۔ تو تمہیں اس دنیا کی ظلمتوں میں روشنی کہاں سے ملے گی؟ روشنی ملے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی ہدایات میں۔ لہذا تم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو
کوئی بھی کام کر رہے ہو، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوہ حسنہ ہے۔ تاجر ہو تو تجارت کس طرح کرو؟ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مضارب نے کی تھی، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تجارت کی تھی۔ زراعت کرو، کاشتکاری کرو تو کیسے کرو؟ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ مزدوری کرو، ملازمت کرو تو کس طرح کرو؟ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو یہ ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس لیے عطا فرمایا کہ بھائی ہم تم سے صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہو، ہم یہ نہیں چاہتے، اگرچہ اصل مقصد تمہارا عبادت ہے، بندگی ہے، لیکن ہمیں تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ چلو 5 وقت آ جایا کرو نماز میں، اور رمضان میں روزے رکھ لیا کرو، 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیا کرو، اگر استطاعت تو حج کر لیا کرو، بس باقی تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ تجارت کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، سیاست کرو، حکومت کرو، لیکن یہ نہ کرو کہ یہ سارے کام کرتے وقت تم اپنے مالک کو بھول جاؤ، اپنی آخری منزل کو بھول جاؤ کہ مجھے آخر میں جانا کہاں ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے کسی بھی مشغلے میں ہو، تم اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو یاد رکھو کہ مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں، اس کو نہ بھولو۔ لیکن تمہیں تو ہم نے چھوٹ دے دی تھی کہ جاؤ چلو کاروبار کر لو، جاؤ چلو کاشتکاری کر لو، جاؤ چلو ملازمت کر لو، جاؤ چلو نکاح کر لو، بیوی بچے بھی رکھو، یہ ساری باتیں کی جو ہم نے تمہیں اجازت دی تھی، تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ناجائز فائدہ کیا اٹھایا؟ کہ ساری دوڑ دھوپ تمہاری اسی ایک حد تک گم ہو گئی اور مجھے بھول گئے۔ تو تمہارے یہ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر یعنی ایک دوسرے سے زیادہ دولت، زیادہ راحت، زیادہ لذت حاصل کرنے کی فکر نے تم کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت غفلت کی حالت میں قبرستان تک پہنچ جاتے ہو۔ www.darsequran.com